رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب قدیر کی دی گئی توفیق، اس کے عطا کردہ فضل اور اسی کی مرحمت کی ہوئی توفیق سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات اتنی مشہور ہیں کہ شاید جب میں پڑھ رہا تھا تو آپ میں سے بہت سارے دوست اس کے مفہوم تک پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ ایک بات میں اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں
پہلی بات تو یہ جن لفظوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان صورتوں کے اندر علماء نے کیا فرمایا کہ رحمت کے خزانے خدا نے رکھے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جہاں بھی قرآن پاک میں حروف مقطعات آئے ہیں اس کے فوراً بعد ذکر قرآن کا ہوا ہے، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ یہ تقریباً قرآن پاک کے 27 مقامات پہ آئے ہیں، ہر مقام پر الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، تا ہا تا سین، یاسین صاد نون کاف۔ اس کے آگے آپ جب بھی پڑھیں گے اگلی آیت کیا ہوگا؟ اس کے اندر تذکرہ قرآن کا ہے، پیچھے یہ حروف مقطعات ہوں گے، لیکن آگے والی آیت فوراً جو آئے گی اس کے اندر کون سا تذکرہ ہے؟ قرآن پاک کا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں اس سے دو چیزیں مراد ہیں، یا تو خود یہی قرآن مراد ہے یا پھر صاحب قرآن مراد ہے۔ جی، یا تو یہ خود قرآن پاک ہی مراد ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر اس سے کیا مراد ہو، صاحب قرآن مراد ہو، تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے الف لام میم، اس کا ترجمہ تو آپ جب بھی پڑھیں گے الف لام میم ہی پڑھیں گے، آگے ہے ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا جی، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، ادھے شک کوئی نہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جس بندے نے شک کیا وہ اس کتاب باہر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اس میں شک کرنا بھی بندے کو دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کا، ایک لفظ کی ایک نقطے کا، ایک نقطہ چھوڑیے ایک زیر کا، ایک زیر زبر پیش الغرض، ہر وہ چیز جو کچھ قرآن میں موجود ہے اگر کوئی اس کے ایک اشارے کا بھی انکار کرتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ایک بات۔ اب یہی بات چلیے مدینہ شریف میں، جس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اب وہ بندہ کہے جی نہیں مجھے ان کا مزاج نہیں اچھا لگا، مجھے ان کا گھر بار نہیں اچھا لگا، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یوں بھی کہے نا کہ رسول اللہ کے کپڑے میلے تھے، ایسا بندہ بھی دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے لفظ بولا ہے، کہا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بھی بولے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، ایک چیز من جملہ یا من حقیقت ہے ہی میلی، ایک چیز ہے جس کا ظاہر کیا ہے؟ میلا ہے، جس کا ظاہر کیا ہے؟ میلا ہے۔ اب اس میلے کو میلا نہ کہا جائے تو پھر کوئی لفظ تو بتائیے، کیونکہ میلا کہتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، نہیں کہتے تو چیز کی حقیقت نہیں بتا پاتے۔ وہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا ہر کام جس سے کسی کو نفرت آئے، جس سے کسی کو گھن آئے، جو کسی کو ناپسند ہو، نبوت کی شان کے خلاف ایسا کام ہونا۔ آپ کو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ یعنی ایسا کام جس کو جس شخصیت میں ہو، دیکھنے والا اسے کیا کرے؟ ناپسند کرے، کوئی ہو، ایسا کوئی بھی کام نبوت کے اندر نہیں ہوتا۔ ذات نبوت میں میں آدم سے لے کر عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں ہر نبی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کو اللہ پاک جو شخصیت دیتے ہیں
اس شخصیت کے اندر نبی کے جسم کی ہر چیز وہ قابل ایمان ہوتی ہے، قابل محبت ہوتی ہے، قابل محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ قابل رشک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے حسین دیکھے، ہم نے بڑے بڑے حسین دیکھے، پر سونے جدوں دا تینوں ویکھیا ہے جی، جدوں دا تینوں ویکھیا اس تو بعد اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ یہ ہے نبوت کی پہچان۔ نبوت کے اندر کوئی بھی کام ایسا جس سے لوگ نفرت کر کے دور بھاگیں، ایسا ذات نبوت میں نہیں ہوتا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ذات نبوت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے لوگ کیا کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ بے شمار غلط واقعات ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں نبیوں کے بارے میں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غالباً ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اب کیڑے کسی جانور کو پڑے ہوئے ہوں، انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ کسی انسان میں ہوں تو دوسرے انسان اس سے کیا کرتے ہیں؟ یہ بذات خود نبوت کی نفی ہے۔ یہ جتنی بھی روایات آپ نبیوں کے بارے میں اس طرح کی سنتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی بیماری کا تذکرہ ضرور ہے، ان کی بیماری کا تذکرہ، لیکن بیماری کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کا صبر بھی بتایا گیا۔ بیماری اس درجے کی آئی کہ سارے چھوڑ گئے، اور صبر اس درجے کا آیا کہ بیوی نے کہا اب تو کہہ دیجئے، اب تو رب سے کہہ دیجئے کہ یا اللہ ہون تے سارے چھوڑ گئے نے، ہون تے راضی ہو جا۔ فرمایا انہوں پتہ ہے میں کس حال ہے چاہ ہیں جی۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آکھے میرا ایوب بڑا صبر والا بندہ سی، ایڈا صبر نبی کے اندر ہوتا ہے، اتنا صبر اور کسی کے حوصلے میں نہیں ہوتا۔ تو جو چیز نبی لے کر آتا ہے اس چیز کے اندر بھی وہی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ذات نبوت کے اندر ہوتی ہیں۔ اب نبوت کے اندر شک نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، میں نے آپ کو کئی بار پہلے یہ حدیث پاک سنائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کے ایسے نکلے پہاڑ پہ سیر کرتے کرتے۔ ایک قافلے نے پناہ لی ہوئی تھی پہاڑ کے اوٹ میں۔ اس بندے نے سرکار کو دیکھا جو اونٹ چرا رہا تھا قافلے والوں کے۔ اب جب دیکھا سرکار کو تو ظاہری بات ہے حسن ہے، سرکار سامنے آ جائے۔ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، صرف اس نے حسن دیکھا اور سرکار نے اسے پوچھا ہاں جی اونٹ بیچنا ہے؟ ہاں جی۔ قیمت؟ کہ جی۔ پیسے کوئی نہیں، میں اٹھ لے چلے ہیں، کل پیسے بھجوا دیں گے۔ ان کے جی۔ سرکار نے پھڑیا اٹھ لے کے چل پہ۔ وہ بندہ آیا جڑا قافلے دا مالک سی، جڑا اٹھاں دا مالک سی، انہیں آکھیا جناب اٹھ کینوں پھڑایا جے؟ وہ بابا کہندا جی میں اٹھ ویچ دیتا۔ کنے دا؟ وہ کہندا جنہیں دے دے گا۔ جنہیں پیسے؟ کہ پیسے بھی کوئی نہیں، بھیجے گا۔ پیسے؟ کون ہے؟ تیری پھپھی دا منڈا لگدا؟ نہیں۔ جاندا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے پیسے مر گئے۔ پھر اندروں اس سردار دی بڈھی بیٹھی سی، وہ کہندی جدوں وہ بندہ یہ دے نال گل کر رہا سی نا تے میرے خیمے دے وچوں او دی نظر میری نظر او دے چہرے اتے پئی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے او چہرہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سی سکدا۔
پیسے آ گئے تو ٹھیک، نہیں تو ذمہ داری میری ہے۔ اور اسے حدیث دے اگے لکھے سرکار نے پیسے بھیجے جدوں، پھر سارا قافلہ جا کے مسلمان ہویا سرکار کو جی۔ تو جو چیز نبی لے کر آتا ہے اس چیز کے اندر بھی وہی کوالٹیاں ہوتی ہیں جو ذات نبوت کے اندر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے پانی نکالنا ہاتھوں کا کام نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ پہ کٹ بھی لگاؤں تو کیا نکلے گا؟ ایسے ہی ہے نا جی۔ پر سرکار کو کہیں صحابہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، حدیبیہ کا مقام ہو، 1400 صحابہ ساتھ ہوں، کافر اگے بھی نہیں جان دیندے پیچھے بھی نہیں جان دیتے۔ اب یہاں پہ 27 دن کا قیام ہوا سرکار کا، کتنے کا؟ 27 دن کا۔ پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا کسی کے پاس کچھ ہے؟ ایک بندے نے عرض کیتا یا رسول اللہ مشکیزیں کھولنے ہیں، شاید کوئی قطرے نکل آن۔ فرمایا کھولو۔ بس کھولے مشکیزے وچ اپنا ہاتھ رکھیا تے حضرت جابر کو پوچھا گیا جناب کنے سو؟ کہندے اسی 1500 ساں۔ جے اسی 15 لاکھ بھی ہوندے تے پانی نہیں سی مکنا۔ جے اسی 15 لاکھ بھی ہوندے تے پانی نہیں سی مکنا۔ اسی طرح جس طرح سرکار کی ظاہری حسن کا روب اور دبدبا تھا، قرآن پاک کا روب اور دبدبا سرکار کی زبان سے بھی ایسا ہی تھا۔ جس بندے نے ایک بار سرکار کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اب یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بے شمار جگہ پہ ملے گا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو سرکار کے بالکل کیا تھے؟ خلاف تھے، مخالف تھے، اور یہاں تک کہ کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ پر ان تینوں کے بارے میں آپ کو آتا ہے کہ یہ ساری رات اٹھ کے حرم میں سرکار کا قرآن سنتے تھے، یعنی اس سحر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ اسلام لانے والا آپ نے سنا ہے کئی بار، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں سے؟ نہیں جی، یہی تے رولا ہے سارا۔ بہن سے قرآن سنا بعد میں، تقدیر بدل گئی تھی رات میں۔ بہن سے قرآن بعد میں سنا ہے۔ ہوا تو یہ ہے جو ان کا واقعہ اسلام لانے کا ہے کہ یہ شراب کے رسیہ تھے۔ اس عرب زمانے میں شراب عام تھی، تو یہ رات کو اٹھے شراب کی تلاش میں، مسلمان بھی نہیں تھے، ایک ٹھیکے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، کہیں شراب نہ ملی۔ حرم کے پاس سے گزر رہے تھے، سرکار قرآن پڑھ رہے تھے، بس ہے نا کہ او نشہ نہیں تھے، آج یہی نشہ چڑھ گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ آ کے حرم میں غلاف خانہ کعبہ کے اندر لپٹ کر سرکار کا قرآن سنتے رہے، اور کئی بار دل میں آیا کہ چلا جاؤں، جا کے سرکار کو بتا دوں یا رسول اللہ آپ کا قرآن بڑا عالی ہے، آپ کا شان بڑی عالی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مگر کہتے ہیں میں خود کو روکے رکھا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود کو روکے رکھا۔ وہ تو اگلی دن دی گل ہے نا، بہن کل جا کے قرآن سنیا، پہلے راتی قرآن سن چکے سن، تو آپ نے جا کے سرکار کو بتایا یا رسول اللہ رات میں نے آپ کا قرآن سنا، آپ کے قرآن نے مجھے مجبور کر دیا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ بہن سے سنا ہے، لیکن بہن سے بعد میں سنا، پہلے سرکار کا قرآن سنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کے ساتھ قرآن پڑھا، تو بات کیا ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں؟ لا ریبہ، اس قرآن وچ شک کوئی نہیں، شک کوئی نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، شک کوئی نہیں، ہدایت ہے۔ یا اللہ سارے واسطے فرمایا نہیں، سارے نہیں لبے گی، متقین صرف پرہیزگاراں نوں لبے گی، صرف انہاں بندیاں نوں لبے گی جڑے اللہ دی ذات تو ڈرن گے۔
تو جڑے خود بھی ناڈو خان بنن تو دنیا نو بھی جناب لتاڑ کے رکھ دین، انہاں نو ہدایت نہیں ملے گی۔ کنوں ملے گی؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، جو اپنے منصب پہ بیٹھ کے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس منصب کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا جناب کہ قرآن اور تلوار دونوں ساتھ ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ دیکھا جائے کہ کون میری تلوار کا حقدار ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ میری تلوار کا ناحقدار کون ہے، یعنی کس کی حفاظت کرنی ہے اور کس کی جان لینی ہے، یہ یہاں سے دیکھا جائے، کس کو چھوڑنا ہے اور کس کو مارنا ہے، یہ کہاں سے دیکھا جائے؟ قرآن سے دیکھا جائے گا۔ جس کو اللہ کہے گا اڑا دے، خالد اسے اڑا دے گا، اور جس کو اللہ کہے گا اسے چھوڑ دے، اسے کیوں؟ کیونکہ خالد کی خواہش سے خدا کا فرمان بڑا ہے۔ خالد بن ولید کی خواہش سے خدا کا فرمان ہے بڑا ہے۔ جب خدا کا فرمان بڑا ہے تو پھر اس کا حق بھی یہی ہے نا، ہمارے بھی یہی ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن پاک ہو اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو۔ اللہ جنوں کہے چھاڑ دیو انہوں، جنوں اللہ کہے انہوں واٹ دیو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اپنے استاد کول، کدے کول؟ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کا استاد کون ہے؟ نہیں؟ استاد تے بڑے نہیں، ایک روحانی استاد ہے انہوں دا نام ہے مولانا روم۔ کی نام ہے؟ اقبال کہندا میرا مرشد مولانا روم ہے۔ میرا مرشد کون ہے؟ مولانا روم 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا روم کے والد کے بارے میں پڑھا ہے میں نے، ان کا نام تھا علاء الدین۔ کیا نام تھا؟ اصل نام دونوں کا، باپ کا بھی محمد ہے اور روم کا نام بھی کیا ہے؟ محمد ہے۔ دونوں کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ انہوں نے پہچان کے لیے لقب رکھا علاء الدین، انہوں نے پہچان کے لیے لقب رکھا جلال الدین۔ کیا رکھا؟ ہاں، محمد نام اے بیماری آج جائیے جناب، اسی وہ نام نہیں رکھنا جیڑا ساڈی برادری چ ہوے پہلے۔ نہیں سمجھ آئی تانوں؟ چلو گل آ گئی ہے، میں تانوں سمجھا ہی دیاں۔ وہ پیو کہندا جی میں نہ وہ رکھنا ہے جڑا پوری برادری اچ کسے دا نہ ہوئے، پھر نہ جدوں رکھیا جاندا ہے۔ ہن جی پوچھو یہ دا معنی، نہ وہ اسلامی ہے ہیں جی، نہ وہ صحابہ کرام دا ہے، نہ وہ کسے نبی دا ہے، نہ کسے وہ انہاں ناماں چ جنہاں نوں اللہ نے پسند کیتا ہے۔ بعد چ پتہ لگتا ہے جی یہ نا شیدہ کی نا جی ہے نا، اسے ماجا بھجا اے نا جی۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک ہی نام رکھتے تھے۔ مجھے ایک بات یاد آ گیا، سبحان اللہ کہ میں آپ کو سنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، کربلا کے واقعے سے مروان بنا گورنر مدینہ۔ اس کو پیچھے سے آرڈر ہے کہ جو بھی سادات ہیں نا جی، ان کو وظیفہ دیا کریں ماہانہ۔ کیا؟ ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کریں۔ انہوں نے امام حسین کے گھر بندہ بھیجا کہ مجھے ایسا آرڈر آیا ہے کہ میں سادات کو کیا دعا کروں؟ ماہانہ وظیفہ دیا کروں۔ آپ آئیں، اپنے اور اپنے بچوں کا نام لکھوا جائیں تاکہ وظیفہ بر وقت آپ کو۔ امام حسین آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا علی، کیا؟ علی
ए हुण मैं अगे बाद च खोलना। जी बाबा जी, मैं जाओ गवर्नर ने बुलाया है, हमें उसूलों का पास है अगरचे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मतलब इतनी बड़ी नौबत आ गई कि कायनात को बांटने वाले आज दूसरों के घर पे जाएंगे, जी वजीफ़ा दे दें हमें। लेकिन उसूलों का पास है, आप जाएं, नाम लिखवाएं। अब ये जो सामने पहुंचे हैं, इनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली ज़ैनुल, पूरा नाम ये है इनका, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। एक गल आज तुसी पहली दफ़ा सुनोगे, मुमकिन है शायद तुहाडे चों किसी ने पहले भी सुनी होवे, लेकिन मैनू यकीन है तुसी पहली दफ़ा सुनोगे। ए पहुँच गए जनाब, मरवान दा दरबार लग्या सी। उन्हें पूछा शहजादे कित्थों आए हो? आपने दस्या इमाम हुसैन दे घरों। फरमाया की लगदे हो उन्हां दे? फरमाया बेटे। किनवा नंबर है तुहाडा? उन्होंने कहा दूसरा। होर किन्ने भाई ने? उन्हें कहा दो। अपना नाम दसो, अपना नाम दसो। मासमुख तुहाडा नाम की है? आपने फरमाया अली। की ना है? अली। उन्हें पूछा फिर वड्डे दा? फरमाया अली। उस तो निके दा? फरमाया अली। अली असगर ते अली पढ़े जना ना, विच वाले दा ना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ना जी। उन्हें जदों सुनिया ने की ना है जी वड्डे दा? अली। तुहाडा? अली। निके दा? अली। वो सुन के ना चौंक गया कि इक्के घर च इन्ने अली, इक्के घर च इन्ने अली। तेरे प्यो नू अरबी लुगत आंदी नहीं या जान बुझ के उन्हें तुहाडा नाम रखा इको ही? उन्होंने कहा जी मैनू नहीं पता, मैं बाबा जी से पूछूंगा। तू अपना काम कर, तू अपनी नबेड़, तैनू होर नाल की भी असी इको रखिए या 15-20 रखिए, साडा मसला है। तू अपना काम कर, तुम्हें क्या है इससे? अब जब वापस आए तो इमाम हुसैन ने पूछा कुछ बोला तो नहीं था? बाबा जी बोला है। क्या? मैं तेरा नाम क्या है उसने पूछा। क्या बताया? मैंने कहा अली। बड़े का नाम? अली। छोटे का नाम? वो बोला ये है कि तेरे बाप को अरबी लुगत आती नहीं है या नाम ये कि याद है उसे? तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब मैं आया तो वाले साहब लेटे हुए थे, तो आप ऐसे चारपाई को पकड़ के उठ के बैठे। फरमाया अल्लाह मुझे 100 बेटे भी देता तो हर एक का नाम अली रखता। अल्लाह मुझे 100 बेटे भी देता तो हर एक का नाम अली रखता। पूछा गया वजह? पूछा गया वजह? फरमाया इसलिए कि अली वो ज़ात है जिसके बारे में रसूल ने कहा था अल्लाह उसे भेज जो तुझे भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। भाई जिसे अल्लाह भी पसंद करे और अल्लाह का महबूब भी पसंद करे तो हुसैन भी उसे पसंद करता है। अल्लाह मुझे 100 बेटे भी देता तो हर एक का नाम क्या होता? अली होता। इत्थे इमाम जलालुद्दीन दा नाम भी मुहम्मद, इन्हां दे वालिद दा नाम भी मुहम्मद, इन्हां दे दादे दा नाम भी मुहम्मद। लकब अलहदा ने, एक दा लकब अलाउद्दीन है, एक दा लकब बहाउद्दीन है, एक दा लकब जलालुद्दीन है, एक दा लकब कमालुद्दीन है। लकब अलहदा हैं। इनके वालिद मोहतरम के बारे में आता है ये बड़े आलिम दीन थे, इंतहाई दर्जे के आलिम दीन थे। ये बादशाह गुजरा है ईरान में, ख्वारज़म शाह। आप हिस्ट्री में देखिएगा इसका नाम क्या गुजरा है। ख्वारज़म शाह के ज़माने में आपने अपना हल्का एक आवाज़ किया। अब ज़ाहिरी बात है एक दिन मदरसा खुले तो 2-4 बंदे, दूसरे दिन और 2-4 होर नूं ले आंदे, अगले दिन होर बंदियां नूं ले आंदे। आप दा मामूल बन गया 2 दिन खिताब करते सी। एक जुम्मे वाले दिन जुम्मा पढ़ाते सन, दूसरा पीर वाले दिन दरस देंदे सन।
लोग जनाब आहिस्ता आहिस्ता आन लग पे। एक ज़माना ऐसा आया कि हद निगाह तक लोग ही लोग। ख्वारिज़म शाह नूं किसी ने दसिया जनाब दिलों का हाकिम कोई हो रहे, तुसी सिर्फ ना दे ही हाकिम रह गए हो। हाँ जी, ये जो एजेंसियाँ होती हैं ना, ये बड़ी बदतमीज़ होती हैं। ओदियां भी कोई एजेंसियाँ सन, उन्हें क्या जनाब दिलों की हुक्मरानी कोई होर कर रहा है, ना दी हुक्मरानी सिर्फ तुहाडी ये ख्वारिज़म शाह बादशाह है साडा। हकीकी बादशाह तो वो है जिहड़ा किसी नूं बुलांदा भी नहीं तो दुनिया फिर भी उहदे बूहे तो जांदी नहीं है। एक तू है और सुबह शाम तेरा दरबार खुलदा है, कोई तेरे कोल आंदा ही नहीं। उन्हें कहा जनाब फिर दसो कोई तदबीर दसो करिए की। बादशाह नूं जदों कुर्सी का खतरा पै जाए ना तो पुछदा वजीरां कोलों करिए की, तो वजीर एक ही कहते हैं जनाब चक के जेल पा दो, चक के जेल पा दो। पर अजकल के वजीर होंगे तो उन्होंने यही कहना सी, जे चाहते हो जनाब ये हक लुकिया रहे तो जेल पा दो सारिਆਂ ਨੂੰ, तुन दो जनाब, कोई मौलवी नहीं देखना, कोई पीर नहीं देखना, कोई वड्डा नहीं देखना, कोई छोटा, सब नूं तोना ला दो। ठीक है जी। उन्होंने कहा जनाब कुछ ऐसा करें अदब का दायरा भी बरकरार रहे और हज़रत साहब भी यहाँ से चले जाए। यकीन की बात बता रहा हूँ, जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम की, जिनका नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। क्या है? मोहम्मद अलाउद्दीन लक़ब है उनका। अब ख्वारिज़म शाह को जब कहा गया जनाब कुछ ऐसा करें कि दायरा अदब भी, वो पुराने ज़माने सन ना, उदों अदब भी मलहूज़े खातिर हुंदा सी। हुण तो सीधा दाढ़ी चात पा देंदे लोग आके, बल्कि बाप की दाढ़ी में हाथ डाल देते हैं। जी जिस ज़माने में मैं और आप जी रहे हैं, क्या है जनाब कि दायरा अदब भी बरकरार रहे और हज़रत साहब भी सफ़र फरमा जाएं यहाँ से, कुछ ऐसा करें। उसने कहा चलें फिर ख़जाने की चाबियाँ सारी इकट्ठी करके मेरे पास लाओ। सारा कुछ खजाने दियाँ चाबियाँ इकट्ठियाँ करा के ना दो वज़ीरां नूं भेजिया कि सारियां चाबियाँ ले जा के उन्होंने अगे रखो। उन्होंने जाके आखो ख्वारिज़म शाह कोल यही रह गई सन, यह भी तुसी रख लो। ख्वारिज़म शाह कोल बस सिर्फ खजाने दियाँ चाबियाँ ही रह गई सन, बाकी सारी हुकूमत तुहाडी हो रही है, पहले भी ए भी तुसी रख लो। बुजुर्ग जो होते हैं ना अल्लाह वाले, उन्होंने वो चाबियाँ वापस की तो उन्होंने कहा जी कल जुमा है, कल जुमा पढ़ा लेने दें, इसके बाद आपको नज़र नहीं आएंगे हम। ये ईरान में रहते थे, यहाँ से उठे, पहले मदीना शरीफ, मदीना से फिर मक्का शरीफ, मक्का शरीफ से फिर बगदाद, बगदाद से होते हुए कौनिया तुर्की में एक जगह है, वहाँ पे आके इनका मज़ार है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह वहीं पैदा हुए हैं कौनिया में। तो मौलाना रूम जो थे इन्हीं के बेटे थे, इन्हीं से उन्होंने पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने सुल्तान अल्तमश, वो जो एक बाबा एक तबरेज़ी आया सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 साल तसव्वुफ पढ़िया, बहरहाल अगे दी गल है। तो मौलाना रूम को इकबाल कहंदा, मैं पूछया मुर्शिद जो होया कौन होया? इकबाल कहंदा कि मेरा मुर्शिद कौन है? मौलाना रूम है। तो मैं पूछया जनाब एक गल नहीं समझ आई। वो कहंदा जी हुक्म की नहीं समझ आया तैनू? कहंदा ये जिहड़ा अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिता ना, ये नहीं समझ आया, बाकी हर चीज़ समझ आ गई कुरान पाक दी, लेकिन जिहाद का हुक्म समझ नहीं आया। ये किवें हो सकता है? अल्लाह आप बंदे बनावे तो फिर कहे मेरे बंदे वड के रख दो। एक चीज़ आप ही बनाई है, फिर दूसरे को कहे जनाब मेरी बनाई हुई चीज़ को उड़ा के रख दो, ये गल नहीं समझ आई। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैनू मेरे मुर्शिद ने आखिया तू मामा लगना है, तू मामा लगने ओदा बंदा है। उन्हें क्या रख लो तो रख ले, उन्हें क्या वड देते वड दे। ज़्यादा सोचेंगा तो ईमान तो जाएगा।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਸੀਰੁद्दीन ਚਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ नहीं सन बादशाह ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जितने भी खलीफा गुज़रे हैं, किसी एक ने भी बादशाह से मुलाकात नहीं की सिवाय नसीरुद्दीन चराग देहलवी के। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ 5-6 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹੈ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5-6 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। आप बैठे रहे उन्हें क्या जनाब मेरा दिल करता है मैं तुहाडे मदरसे दे नाल ना 5-6 मुरब्बे ज़मीन ला दियाँ ताकि उहदे विचों ही तुहाडे अखराजात की हुंदे रहन। आप बैठे रहे चुप करके। तो जदों उन्होंने जवाब देने की वारी ना उन्होंने फरमाया तू कुरान पाक पढ़े? बादशाह को कह रहे हैं कि तू कुरान पाक पढ़े? उन्हें कि जी पढ़िया, मैं मुसलमान नहीं, मैं भी तो मुसलमान ही हाँ, पढ़िया कुरान। फरमाया फिर कुरान नहीं पढ़िया कुल मताउ दुनिया कलील? सोने तो इन्हों दस दे दुनिया का माल बिल्कुल, दुनिया का माल, ए जुमला याद रखियो, दुनिया का माल। आपने फरमाया दुनिया का माल बिल्कुल, तो तेरे कोल तो सारी दुनिया भी नहीं है। दुनिया पहले ही थोड़ी है, दुनिया पहले ही थोड़ी है, तो तेरे कोल सारी वो भी नहीं, थोड़ी विचों भी तेरे कोल होर थोड़ी है। उस थोड़ी चो तू मैनू किन्नी को थोड़ी देगा? ज़मीन अपने कोल रख, फकीरां नू मुसल्ला ही काफ़ी है। हाँ जी, ये चीज़ां अपने कोल रख, सानू मुसल्ला ही काफ़ी है। असी जदों इहदे उत्ते खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह करीम सानू कहंदा सारी ज़मीन तुहाडी है। ये कुरान पाक है जनाब, ये क्या है? कुरान पाक है कि अल्लाह का बंदा जहाँ खड़ा हो जाता है तो ज़मीन क्या कहती है? अल्लाह कहता है मैं अपनी ज़मीन का वारिस इन नेक लोगों को बना देता हूँ। तू अपने पास रख, कुल मताउ दुनिया कलील, थोड़ी चीज़ हम नहीं लेते। थोड़ी चीज़ भी चलो वो सारी देता तो फिर मैं शायद कोई सोचता भी सही, तेरे पास तो वो भी सारी नहीं है, तो किड्डा को बादशाह होना है तू। तो बहरहाल जनाब कुरान हिदायत है लेकिन मुत्तकीन वास्ते। ए मैं तुहानू 15-20 दिन तो कुरान दे किसे सुना रहा वहाँ वक्तन फवक्तन, उसकी कोई वजह भी तो होनी है, होनी है। चलो आज मैं रिज़ल्ट कढ़न लगा जे। आखिरी हदीस पाक मैं पढ़ रहा हूँ, हज़रत अबू दरदा इसके रावी हैं। आप फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू बुलाया, बुला के आख्या या अबू दरदा कौन आलिमा, कौन ए अबू दरदा आलिम बन जा। की बन जा? औ मुतालिमा, या फिर मुतालिम बन जा। की बन जा? आलिम बन जा या मुतालिम बन जा, यानी उस्ताद बन जा या तालिब इल्म बन जा। आसान लफ्ज़ां च, ठीक है जी। उस्ताद बन जा या फिर तालिब इल्म बन जा। तीसरा सरकार ने फरमाया औ मुहिब्बा, औ मुहिब्बा, या फिर इन्हां दे नाल मुहब्बत करन वाला बन जा। कितनी चीज़ां हो गई? 3। तो चौथी सरकार ने फरमाया औ मुत्ताबिया, या इनके पीछे चलने वाला बन जा।
کنیاں چیزاں ہوئیاں؟ عالم بن جا، طالب علم بن جا، یا انہاں دا محبوب بن جا، یا پھر انہاں دے پیچھے چلن والا بن جا۔ لم یکن الخامسہ فتہلک، پنجواں نہیں بننا نہیں تے ہلاک ہو جاویں گا۔ پنجواں نہیں بننا نہیں تے ہلاک ہو جاویں گا۔ تو بھئی اے ساڈا رزلٹ جے اسی جڑا کڈنا ہے جی قرآن پڑھن والے بن جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر جڑا بندہ قرآن پڑھدا مر جاوے، اللہ فرشتیاں نو کہندا جڑے سوال جواب کرن آندے نے نا کہ ایدے کول سوال جواب بعد چوں کرنا ہے، پہلے قرآن پڑھدا سی، اینو قرآن پڑھاؤ پورا۔ اے پڑھدا فوت ہویا ہے، اینو پہلے پورا قرآن پڑھاؤ، اس بعد سوال جواب ویکھاں گے جی۔ اے حدیث پاک کے چاندے جڑے مومناں دے چھوٹے بچے قرآن پڑھدے ہوئے دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں دی تعلیم رکدی نہیں۔ حضرت ابراہیم سپیشل اسے کم تے معمور نے۔ حضرت ابراہیم ایسے کام تے مصروف نے جناب کہ وہ مسلمانوں دے چھوٹے بچے جڑے دنیا چلے جاندے نے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ عالم برزخ وچ انہاں نوں تعلیم دے رہے نے۔ ہے تو تسی پڑھیا ہے نا کہ مر کے جدوں بچہ چھوٹا چلا جاندہ ہے تو سرکار نے فرمایا ماں باپ کو وہ جنت میں لے جائے گا۔ بھئی ایک بچہ مرا ہی اس وقت ہے جب اسے پتہ ہی نہیں ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ ہے، کسی نے دسنے اگے جا کے تائیں تے پتہ لگنا ہے۔ بھئی یہ کسی نے بتانا ہے تبھی تو پتہ چلے گا۔ کون بتا رہا ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ رحیم باپ، شفیق باپ، نرم مزاج باپ، یہ معنی ہے اس کا۔ علماء نے اسی لیے بتایا ہے کہ آپ کا نام ابراہیم رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ نرم بڑے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ نرم بڑے ہیں، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھانے پہ مامور ہیں۔ اور یہ کس کی امت کے؟ پہلوں کی امت کے؟ فرمایا نہیں سونے تہاڈی امت دے۔ یہ اعزاز صرف امت محمد کو حاصل ہے، پہلی امتوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ اعزاز کسے ہے؟ میرا بچہ دنیا سے چلا جائے تو اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم اس کی تربیت فرمائیں گے کہ بروز قیامت اسے پتہ چلے گا یہ تیرا والد آ رہا ہے، یہ تیری والدہ آ رہی ہے، جا جلدی سے پکڑ انہیں اور جنت میں لے جا جی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ بات سمجھے؟ ہمارے لیے 4 کام ہیں، یا تو ہم کیا بن جائیں؟ عالم بن جائیں، قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، یا پھر قرآن پاک سیکھنے والے بن جائیں، یا پھر قرآن پڑھن تے سکھان والے نال کی بن جائیے، محبت کرنے والے بن جائیے، یا پھر انہاں دے پیچھے چلنے والے بن جائیے۔ کی مطلب؟ جویں جویں وہ کردے نے اویں اویں اسی کری جائیے۔ وہ کی کردے نے؟ اٹھن گے جناب تہجد دے ٹائم اٹھ کے تہجد پڑھن گے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ ہم یہی کری جائیے، نہیں بھی آندہ تے کوئی مسئلہ نہیں، بس یہی کہی جائیے یا اللہ جو بھی لکھا ہے سچ ہی لکھا ہے، میں انہوں ماننا، مینوں پتہ نہیں ہے کہ پر میں انہوں دل و جان نال ماننا۔ بس جویں جویں وہ کری جانے نے اویں اویں نقل تسی لائی جاؤ، اس نقل نے انشاءاللہ تانوں پار لا دینا ہے۔ تے اپنی اولاداں نوں اس کام ول لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آکسفورڈ کی ڈگری کام نہیں آئے گی مرنے کے بعد۔ وہ ایک عالم دین تھے نا، وہ پریشان بیٹھے تھے تو ایک بابا جی پاس سے گزرے، انہوں نے کہا جناب کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب مینوں کسی نے کہا قرآن پڑھ تیری دنیا تے آخرت دوویں سنور جان گیا، میں قرآن پڑھیا ہوں کھان دے پیسے کوئی نہیں، روٹی نوں ترس گئے ہیں، چنگا مینوں کسی نے کام لایا ہے؟ انہیں کہا پتر تو قرآن پڑھے نا قدراں دے وچ، کتے نا قدراں دے وچ قرآن پڑھے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے تینوں قرآن نے بچانا کتے کتے۔ فرمایا کتے کتے؟ فرمایا عند الموت، سب سے پہلے قرآن تیرا ساتھ دے گا جب تیرے پاس موت آئے گی، دوسرا قرآن تیرا ساتھ جائے گا عند القبر، جب تو قبر میں پہنچے گا قرآن پہلے وہاں پہ کھڑا ہوگا، اور تیسرا عند الحشر کہ جب بھی قبریں پھٹیں گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے قرآن تجھے وہاں بھی دلاسا دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا، گھبرا نہیں میں ساتھ کھڑا ہوں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی وعند النشر، اور میدان محشر میں جب اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے؟ نشر کیے جائیں گے۔ یاد رکھنا لفظ ہے باقاعدہ حدیث دے وچ کی کیتے جان گے؟ نشر، اخبار نشر کیا گیا ہے۔ اخبار دے وچ جڑیاں خبراں ہوندیاں نے وہ صرف ایک ہی بندہ پڑھ سکدا نہیں، امیر غریب سب پڑھ سکتے ہیں نا جی۔ تے اعمال نامے نشر ہونے نے، یاد رکھنا کی ہونے نے؟ نشر ہونے نے۔ ایتھے جو مرضی کردے رہو بند کمرے چ بہ کے، کوئی نہ ویکھے تانوں، لیکن اتھے نشر ہوئے گا۔ اتھے کی ہوئے گا؟ ایتھے جناب سارا دن رشوت لے کے شام نو جا کے باپ بڑا معصوم سا چہرہ بنا کے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جی ایسے نہیں، ایسے کریں ہیں۔ بیٹا بھی کہتا ہے ہاں جی شاید بابا صحیح کہہ رہے ہوں گے، بابا کی تربیت ایسی ہے۔ ایتے مرن تو بعد پتہ لگے گا جب معلومہ نشر ہونا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اند نشر، ادوں بھی قرآن پاک جدوں تہاڈا اعمال نامہ نشر کیتا جائے گا نا، قرآن اتھے کام آئے گا۔ قرآن آکھے گا مالک نے مینوں پڑھیا سی، ایدا نشر نہیں کرنا، ایدا نشر نہیں ہون دینا میں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے منن والا ہے، جو بھی یہ چپ کر کے مٹھی بند کر کے ایدا نہیں نشر ہون لگا، ٹھیک ہے۔ وعند المیزان، اے کتے کام آنا ہے؟ ہاں جی، سارا کچھ دنیا واسطے نہیں کمانا چاہیے، کچھ اگے واسطے بھی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عمل ہوئے گا دے ہوتے، اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔